تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کشمیر ہینڈلومز اینڈ ہینڈی کرافٹس کی، بٹ ود پرٹیکولر ریفرنس ٹو ویمن ڈیولپمنٹ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک یہ جو ہمارا ہینڈلومز اور ہینڈی کرافٹ سیکٹر ہے اس میں اچھی خاصی تعداد جو ہے خواتین کی ہے جو مختلف مراحل پہ مختلف چیزوں پہ کام کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی ہے یا وہ پرومیننس نہیں ملتی ہے جس کی وہ حقدار ہیں. تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلومز کے جناب محمود احمد شاہ صاحب کو، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہے ایک انٹرپرنر جو کہ اسی سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں، توحیدہ اختر ان کا نام ہے. تو ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ کیا کرتی ہیں اور کیا سوچتی ہے آج کے اس موضوع کے بارے میں. جی شاہ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. تھوڑا بہت تو میں نے تمہید میں بتا دیا ویمن ڈیولپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، تو ہاؤ ڈو وی لک ایٹ اٹ through the prism of your department. دیکھیے، جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ جب کشمیر کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہینڈلومز کا ذکر ضروری آتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں حال ہی دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ فیفا میں جو ہے کشمیر کا پشمینہ شال دیا گیا ایز اے گفٹ آئٹم. پھر اسی طرح پارلیمنٹ میں کشمیر کا کارپیٹ یوز ہوا، یا جب کوئی ڈگنیٹری آتا ہے باہر سے تو اس کو جو ہے گفٹ کے طور پہ دیا جاتا ہے. یہ جو ہے کافی قدیم صنعت ہے ہماری، اسپیشلی اگر پشمینہ کی بات کریں. اور پشمینہ میں جو لیڈیز کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے بہت زبردست رہا ہے، کیونکہ پشمینہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں یا جگہوں میں بنایا جاتا ہے. جیسے اگر ہم کنٹری کی بات کریں، کلو میں پشمینہ بنایا جاتا ہے، منالی میں بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، بسولی میں پشمینہ بنایا جاتا ہے، پھر لداخ میں بنایا جاتا ہے. لیکن جو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نیپال میں بھی پشمینہ کو کاتا جاتا ہے، شالز بنائے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان جگہوں سے ہمارا کشمیر کا جو پشمینے کا شال ہے کافی یونیک اور منفرد ہے، کیونکہ اس کا ایک یونیک ٹچ اینڈ فیل ہے جو شاید باقی جو ہے شالز میں نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہاں کا جو سپننگ سکل سیٹ ہے، جو ہماری عورتیں ہماری مائیں بہنیں جو اس کو کاٹتی ہیں اور بڑے شوق سے کاٹتی ہے اور کافی محنت سے کاٹتی ہے، تو یہ ایک یونیک منفرد سکل سیٹ ہے. اور وہی رسپانسبل ہے کہ یہاں کا شال جو باریک ہے، بڑا فائن ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹچ اینڈ فیل ہے یونیک ہوتا ہے. تو اگر اس کا کنٹریبیوشن یا جو اس میں جتنی محنت لگتی ہے تو اس کے جو جائز حقدار ہے وہ سپنر کمیونٹی ہے، اور سپنر کمیونٹی میں اوور ویلمنگ جو ہے تعداد ہماری لیڈیز کی ہے. جی انفیکٹ ایکسکلوسولی یہ جو پری پروسیسنگ یعنی جو یہ صاف کرنے سے کاٹنے تک کا جو سلسلہ ہے جب تک یہ تھرڈ بنتا ہے، یہ تو ایکسکلوسولی ویمن ہی کرتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ مرد کہیں پہ یہ کاٹتے ہوں گے. اس کے بعد جب یہ پہلے اس میں ڈیہیرنگ کا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سپننگ کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب یارن کی صورت میں یہ بیچا جاتا ہے اور پھر ویور کے پاس پہنچتا ہے. تو ویور وہ ایک مرحلہ ہے جہاں پہ مرد اس کے بعد کا کنٹریبیوشن جو ہے مین فورک کرتا ہے. تو یہ پچھلے 2000 سال سے جو ہے شال یہاں بنتا آیا ہے، اور اس میں کنٹریبیوشن دونوں جو ہے سیکسز کا، جینٹس مرد کا بھی اور عورتوں کا بھی رہا ہے. تو اور یہ اسی لیے یہ ایک ان آرگنائز سیکٹر تھا، کیونکہ ونٹر میں یہاں سردی ہوتی تھی تو تب جا کے ہینڈی کرافٹ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، سمر میں کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایگریکلچر ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے باقی کرافٹس میں بھی جو ہے عورتوں کا کنٹریبیوشن ہے، جیسے آری کا کام ہے. تو اس میں بھی کافی بڑھ چڑھ کے جو ہے لیڈیز نے حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ زری کا کرافٹ ہے. انفیکٹ کچھ لیڈیز ہماری کارپیٹ ویونگ میں بھی ہے. تو مگر اگر آپ دیکھیں ایک جو چاہے وہ آری کا کام ہے، آری میں مرد بھی کرتے ہیں بٹ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے لیڈیز کا ہے. زری ایکسکلوسیولی بھی جو ہے میجورٹی is being done by the women folk. جی توحیدہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کون سا ایسا کرافٹ ہے جس میں آپ نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے ود ریگارڈ ٹو جو ہمارا میں جو ہماری سوزنی ورک ہے میں نے اسی میں میرا وہی کرافٹ ہے سوزنی.
क्राफ्ट है, उस पे मैंने सीखा है। जो गवर्नमेंट ने वो सेंटर्स खोले हैं वहाँ पे मैंने सीखा है, खासकर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों ने, वहाँ पे मैंने सीखा है। फिर सीख के मैंने फिर अपना ये स्टार्ट किया है। 5, 6, 10 लड़कियों को हमने जमा किया है, फिर वहाँ पे मैंने उनको यही सिखाया है, ये सोजनी वर्क। फिर इसके बाद मैं फिर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों के पास गई। वहाँ पे हमारा एक सोसाइटी चल रही है, शाइनिंग स्टार सोसाइटी कोऑपरेटिव लिमिटेड। फिर वहाँ पे हमें उन लोगों ने हमें कुछ पैसे दिए हैं, तो उससे फिर हमने वो शॉल्स, जैसे अभी सर कह रहे थे, पश्मीना शॉल्स हमने खरीदे हैं। फिर उन पे हमने वो वर्क किया है। फिर वो वर्क हम फिर बहुत सारे एग्जीबिशनों में हम बेचते हैं सर। जी, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं उस काम से जो आप कर रही हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ सर, बहुत कुछ। जी, शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है जहाँ पे ये फिर यही जो क्राफ्ट है उसकी ट्रेनिंग वगैरह बाकियों को देती हैं, तो क्या ऐसा कोई इंसेंटिव, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपके महकमे की तरफ से चलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस सेक्टर में लाया जा सके? देखिए, डिपार्टमेंट के बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। 1970 से लेके आज तक डिपार्टमेंट का एक अहम मैंडेट रहा है, वो है हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स को चलाना। तो हमारे आज के डेट में कोई 450 के करीब सेंटर्स डिफरेंट क्राफ्ट्स के वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलते हैं, जहाँ पे हम एनरोल करते हैं। और उसमें एक और खुशाइन बात यह है कि आज के डेट में अगर हम देखें, ज़्यादा तादाद लेडीज़ की होती है, तो वहाँ पे आके वो क्राफ्ट सीखते हैं। और हम जो है इसका स्टाइपेंड भी देते हैं सीखने का जो है। तो हमारे जो सेंटर्स चलते हैं, बेसिक सेंटर्स चलते हैं, फिर एडवांस सेंटर्स चलते हैं। बेसिक सेंटर की ड्यूरेशन 1 साल की होती है, एडवांस सेंटर की ड्यूरेशन 2 साल होती है। तो बेसिक सेंटर में स्टाइपेंड 1000 रुपया है, और उसके बाद जो है एडवांस सेंटर का स्टाइपेंड 1500 रुपया है। उसके अलावा तो इसके जो एनरोलमेंट प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो कैसे, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर हमारे नाज़रीन में से कोई ऐसे जुड़ना चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स के साथ, तो उनके लिए क्या? देखिए, उसमें जो है हमारे ब्लॉक ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे जो है हम जो कैचमेंट एरिया उनके हैं ब्लॉक्स में, तो वहाँ पे जो भी सीखना चाहता है उसको एनरोल करना है हमारे सेंटर्स में। और आज का प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। अगर किसी को अब कंप्यूटर नहीं आता है, तो हमारे जो हमारा स्टाफ होता है, चाहे जूनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स हो, हमारे HDOs है, तो उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करके एनरोलमेंट हासिल करना है। हर सेंटर का जो है मैक्सिमम इंटेक होता है 20 लोगों का, और उसका जो है मैंने पहले भी बोला कि 1 साल में हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद उसको स्किल को रिफाइन करने के लिए हम 2 साल की और ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कुल जो है 3 साल का प्रोग्राम रहता है। उसके अलावा स्किल अपग्रेडेशन, अपस्किलिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एक और प्रोग्राम हमारा चलता है जिसे कारखानदार स्कीम कहते हैं, जिसमें हमारे नामी गिरामी आर्टिजन जो हैं, जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ है, स्टेट अवार्डीज़ है, शिल्प गुरुज हैं, पद्मश्री आर्टिजन हैं, उनकी वर्क स्पेसिस में वो सिखाते हैं बच्चों को, ताकि उनकी स्किल में भी वही जो है फाइननेस आए जो मास्टर आर्टिजन में है। जी, शाह साहब, एक जो बहुत बड़ी दिक्कत जिससे कश्मीर के जो हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है वो पिछले कई 1 सालों से जूझ रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर हम शाल की बात करें, वो है कि बहुत सारे फेक्स आ गए हैं जो ब्रांड कश्मीर के नाम पे मार्केट में बिक रहे हैं, और ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी हमारे यहाँ की प्रोडक्ट्स की है। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है हमारे इस क्राफ्ट को। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है हमारे लिए, और मार्केट्स में मैं एडमिट करता हूँ कि फेक आइटम्स है। तो उसको कर्व करने के लिए हमने बहुत साल पहले, इनफैक्ट 2010 में जो GI का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो हमारे इस टाइम जो है 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, वॉलनट है, खत्मबंद है और कारपेट है। तो इन में हमें GI मिला है। और उसके अलावा हमारे और जो है 7-8 क्राफ्ट्स है जिसका अभी GI नहीं मिला है, जैसे कॉपरवेयर है, जरी है, चेन स्टिच है। तो इन में हमें अभी GI नहीं मिला है। लेकिन अब हमारे पास इमीडिएट प्रॉब्लम ये थी कि फेक्स को कैसे चेक करें। तो अभी हमने एक QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन, जिन क्राफ्ट्स में हमारा GI है तो उसमें GI QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन है, और जिन क्राफ्ट्स में हमारे पास GI नहीं है उसमें QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन हमने लाई है। तो हम
نے ابھی 28 जनवरी LG साहब के हाथों इन एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है, और हमारी एक फैसिलिटी है क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जिसमें हम सब क्राफ्ट्स का टैगिंग करते हैं। और उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम कारपेट्स को GI टैग करते हैं। तो आज के डेट में जम्मू कश्मीर एक वाहिद जगह है पूरी कंट्री में जिसके सारे क्राफ्ट्स 13 के 13 क्राफ्ट्स का हमने टैगिंग किया हुआ है, और एक आदमी, एक बायर या एक टूरिस्ट अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके ये पता कर सकता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे कारपेट की बात करें, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि उसको देखना कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉट्स पर स्क्वायर इंच, या इसका ये सिल्क का बना हुआ है। इसी तरह पश्मीना का जो शॉल है, क्या ये हैंडस्पन हैंड वोवन है या नहीं है, ये जो कढ़ाई की गई है ये सिल्क से की गई है, स्टेपल से। इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है इस टैगिंग से आपको मिल सकती है, और इसको हमने अभी जनवरी के महीने में लॉन्च किया है। और मेरी इस्तदा होगी सब लोगों से, और आपके वसातत से भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी शॉल खरीदना है, कारपेट खरीदना है, चेन स्टिच का मटेरियल खरीदना है, तो प्लीज़ एम्फसाइज फॉर GI टैग्ड आइटम्स। जी, ये जो GI टैगिंग है ये खाली इन्हीं चीज़ों को मिली है? जैसे मतलब शाल की हम बात करते हैं, अब शाल जो हमारे यहाँ पे भी इस वक्त है दस्तयाब है, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो जो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली हाथ से ही इस पे काम किया हुआ है, सिपनिंग से लेकर के वीविंग तक, या जो उसके बाद जो उस पर वैल्यू एडिशन हुआ है, सोजनी हुआ है या कुछ और हुआ है, तो वो सारा हाथ से हुआ होता है। और दूसरा ये है कि जो मशीन इंटरवेंशन से है, और दोनों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये जो GI मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमें मिली है, ये खाली हैंड वोवन चीज़ों के लिए है या फिर उन मशीन मेड के लिए भी है? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। अगर हम पश्मीने की बात करें, खालिस पश्मीने की बात करें, तो उसमें हैंडस्पन हैंड वोवन होना ज़रूरी है, और तब जाके जो है GI टैग लग सकता है। उसके बाद जो है सोजनी का शॉल है या कानी का शॉल है, तो उसमें हमें टैग इन जो मिली है, जो GI मिला है, वो टेक्निक पे मिला है, वो मटेरियल पे नहीं मिला है। लेकिन ये बात ज़रूरी कहना है एक बायर को कि ये जो धागा है ये मशीन से बना हुआ है कि हाथ से बना हुआ है। तो जब भी हम टैग इस पे लगाते हैं सोजनी तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आपके पहला पैरामीटर जो आता है कि ये यार्न मशीन स्पन है कि हैंड स्पन है, और उसमें हमने एक डिस्क्लेमर भी डाला है। वो डिस्क्लेमर ये है कि हैंड स्पन यार्न इज सुपीरियर टू मशीन मेड यार्न, क्योंकि जो हाथ का बना हुआ शॉल है और हाथ से जो हैंड स्पन हैंड वोवन शॉल है, उसकी जो लाइफ स्पैन है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन मेड, क्योंकि मशीन मेड शॉल इज़ इंफीरियर। तो ये डिस्क्लेमर भी डाला है हमने। तो बायर की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा शॉल करे। पूरी इंफॉर्मेशन QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन में आदमी को स्कैन करके मिल सकती है। जी, तौहीदा अख्तर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई और जो हमारे नाज़रीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई और आपकी तरह से बनना चाहे, तो आपकी तरह से कोई क्राफ्ट जो है या आपका ही क्राफ्ट चुनना चाहे, तो उनको आप क्या मैसेज देंगी कि हाउ टू गो अबाउट, कैसे वो शुरू कर सकते हैं? मैं चाहे मुझे बहन और भाई अभी देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, वो स्किल की तरफ आए, स्किल सीखे। जैसे हमने सीखा है, हमने जब गवर्नमेंट सेंटर्स आए थे हमने उसी में सीखा है। अब मैं उनको भी यही कह रही हूँ, हर जगह पे डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट वालों ने सेंटर खोले, वहाँ पे आके सीखे। टीचर के पास, जैसे मैंने अपना यूनिट खोला है वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का, यही सोजनी का, मैं भी वहाँ पे उनको सिखाती हूँ। मैं इनको भी अब ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप भी सीखे। स्किल से इंसान कभी इंसान बंद नहीं होता है, वो भी सीखे और गवर्नमेंट की स्कीम से उससे फ़ायदा उठाए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। जी, शाह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो अब तो मोस्टली हमने शाल की हमने बात की, लेकिन हमारे और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं। हमारा पेपर मैशी हुआ, हमारा वॉलनट वर्क हुआ, हमारे कालीन हुए। तो क्या इन सेक्टर्स को भी बढ़ावा देने के लिए कोई मॉडर्न इंटरवेंशंस हो रहे हैं, खा वो मार्केटिंग की लेवल पे हो या फिर आर्टिजनरी की लेवल पे हो? देखिए, इस हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर में एक बहुत बड़ा जो इंटरवेंशन हुआ वो हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी की वजह से हुआ, जो 2020 में आई। इस पॉलिसी ने हमको एक रोड मैप दिया कि
ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ویدر بیکورڈ لنکیجز یا فارورڈ لنکیجز میں کیا کرنا ہے. تو بیکورڈ لنکیجز میں آرٹیزن امپاورمنٹ آتا ہے اور فارورڈ لنکیجز میں مارکیٹنگ آتا ہے. تو تھوڑا سا ہم نے آلریڈی بیکورڈ لنکیجز پہ تھوڑا بات کی, میں فارورڈ لنکیجز کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ ایک بہت امپورٹنٹ مینڈیٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا, اور اس میں باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہے تال میل سے کام کرتے ہیں, جو ہے کہ جو ہمارے آرٹیزنس ہیں یا ہمارے سوسائٹیز ہیں یا ہمارے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کو مارکیٹنگ سپیس دینا. تو ہم جو ہے ملک کے مختلف حصوں میں جو ایگزیبیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ رینٹ فری اسٹالز آرٹیزنس کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملک کے باہر ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بھی سپورٹ ملتا ہے, اور وہاں پہ بھی جو ہے ہماری ایگزیبیشنز ہوتے ہیں. یہاں اگر وادی کی بات کریں تو یہاں اب جو ہے ہمارا ٹولپ سیزن سٹارٹ ہو گیا. ابھی جو ہے آج کی ڈیٹ میں ٹولپ گارڈن کے باہر ہماری ایگزیبیشن چل رہی ہے. اس کے بعد جو ہے گلمرگ, پہلگام, سنمرگ میں بھی ایگزیبیشنز ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, کیونکہ جب تک آپ مارکیٹنگ اپارچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو بکری ہے وہ تھوڑا کہیں نہ کہیں افیکٹڈ رہے گی. اس کے علاوہ جو بہت بڑا کام ہے ابھی ڈپارٹمنٹ کے سامنے اور ایک بڑا چیلنج بھی ہے وہ ہے ٹو اسٹیبلش ای کامرس پلیٹ فارم. کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ای کامرس پلیٹ فارم سے ایک آرٹیزن کے پاس ایسی فیسلٹی آئے گی کہ وہ کہیں بھی دنیا میں اپنا مال بیچ سکتا ہے. ڈائریکٹلی کوئی مڈل مین کا یہ رول نہیں رہے گا, ڈائریکٹلی تو یہ آج کے ڈیٹ میں یہ پاسبل نہیں تھا. دیکھیے ہمارا ہینڈی کرافٹ یہ جو بکتا تھا وہ یا تو پھیری والا بیچتا تھا یا شو روم سے بیچا جاتا تھا. تو کہیں نہ کہیں آرٹیزن مارجنلائز ہوا. تو آج کے ڈیٹ میں جب ٹیکنالوجی آئی تو اس نے ہم کو یہ فلیکسیبلٹی دی کہ آرٹیزن کو ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ بورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنا مال کہیں بھی بیچ سکتا ہے اور کہیں سے بھی اس کو آرڈر آ سکتا ہے. تو اس چیز پہ کام ہو رہا ہے, اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی 3.5 لاکھ آرٹیزنس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہوپ فلی انشاءاللہ یہ جو ہے جب یہ ای کامرس پلیٹ فارم آئے گا تو آرٹیزنس کو امپاور کرنے میں اور ان کو وہ جو محنت کرتے ہیں اس کا جائز معاوضہ ای کامرس پلیٹ فارم سے کہیں نہ کہیں ان کو ملے گا. جی توحید اختر, ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کی جو یہ آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا جو یہ سینٹر وغیرہ ہے, کیا یہ آن لائن ہے, آپ کے پروڈکٹس آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی سر, میرا ہے پروڈکٹ آن لائن اویلیبل, جو جی پورٹل ہے اس پہ ہے اویلیبل, اور میں اپنی انسٹا اور ایپ بھی اس سے بھی میں اپنا پروڈکٹ کو بیچتی ہوں سر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے اب تو آپ کو کسی شو روم کی درکار نہیں ہے, کسی دکان کی درکار نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے اپنے کمرے سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے اینڈ جو باقی لوگ ابھی تک ایسے پلیٹ فارمز پہ نہیں آئے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے؟ سر یہ بات سچ ہے, جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کر رہی ہوں سر, یہ کام سب جو میرے ساتھ بہت سارے آرٹیزن جڑے ہوئے, ہم وہ جو مال بنا رہے ہیں وہ بھی ہم انہی پلیٹ فارم پہ بھیجتے ہیں. اور دوسری بات ابھی سر نے بولا ہے ایگزیبیشن میں 5-6 دن پہلے ابھی بمبئی میں تھی, وہیں پہ بھی ہم یہ پروڈکٹ اپنا شو کیس کرتے ہیں, وہاں پہ بیچتے ہیں. اب نارملی آرٹیزنس کی ایک سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے, یہ میرا سوال آپ سے ایز انٹرپرنر رہے گا اور پھر یہی سوال میں شاہ صاحب سے بھی کر رہا ہوں ایز ڈائریکٹر, کہ ایک بہت بڑی جو شکایت ہوتی ہے آرٹیزنس کی وہ یہ ہے کہ یہ جو کارخانہ دار ہے, یہ جو ہمارا وسطی ہے, یہ لائنز شیئر لے جاتا ہے آف پروفٹ, جبکہ ہمیں ایک را ڈیل ملتی ہے, ہمیں وہ معاوضہ نہیں ملتا جس کے ہم حقدار ہیں. دیکھو سر مسئلہ کیا ہے, مسئلہ اس میں یہ ہے, جو یہ بات سچ ہے, جب میں بھی کرتی تھی یہ کام مجھے بھی اتنا معاوضہ نہیں ملتا تھا. سوٹ کو ہم ورک کرتے تھے 200 روپے 300 روپے, آج کل کیا آ رہے 200-300 میں. مجھے لگ رہی ہے جو بچے خود آرٹیزن ہیں وہ خود بنائے, خود خریدے, 10 اسٹال 5 اسٹال یا پشمینہ ایسے خریدے, وہ خود بنائے پھر ایسے پلیٹ فارموں میں بھیجے. جی اور اس میں کیا ہے سر, اور سبھی آرٹیزن جو یہ بولتا ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمیں وستکار پیسے نہیں, تم چھن دیوان اس پونس کہیں, تم چھن کھیوان پونس آٹھ نون دیوان ات من اخ چیز وستکار امس تہ بت یہ پروڈکٹ نیران کہین, کیازِ نیران, سہ مطلب اگر 500 آسہِ سٹال, یہ دپان یہ کن بہٕ 6,000-7,000 تہِ ما ہیٚکہِ سر گٔژھِتھ. یِتھ کٔنۍ أسۍ ایگزِبِشنن منٛز کٕنان چھِ, أسۍ چھِ پشمیٖنٕکۍ شال کٕنان تتہِ GI ٹیگ کٔرِتھ. ونکیٚن چھِ أسۍ مطلب پشمیٖنٕکۍ چھِ أڑۍ نقل کٕنان, تِم چھِ ژھٕنان سُے کٕنِتھ یتھ پشمیٖن کِس ریٹس, تہِ ما ہیٚکہِ سر تتھ منٛز گٔژھِتھ.
سچ غلط سر. تو آپ نے اب بات جو ہے ڈائریکٹلی شاہ صاحب کے کورٹ میں ڈال دی ہے. مجھے تو اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو ایکو سسٹم یہاں رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو مڈل مین ہے وہ آرٹیزن کو پیسے دیتا ہے اور اس کو جو ہے اس کو را مٹیریل بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, پھر اس کے سے خریدتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز آرٹیزن کے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس چنگل میں پھنس جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آرٹیزنس کو فائنینشیلی اسٹرینتھن کرے. تو اس حوالے سے جو ہے ہمارا ایک اسکیم چلتا ہے فائنینشیل اسسٹنس ٹو کوآپریٹو سوسائٹی, جس میں ہم 10 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش میں ہے کہ اس کو اپ ٹو 5 لاکھ لے تاکہ ورکنگ کیپٹل اس کو اور دے, اور یہ جو ہے آرٹیزن ہے یہ خود اپنی انوینٹری خود بنائے. تو اس میں بینکس کو آرٹیزنس کے ساتھ جوڑنے کی اشد ضرورت ہے, آرٹیزنس کو فائنینشلی امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک کریڈٹ پائپ لائن دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں آلریڈی فائنینشیل اسسٹنس ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم آرٹیزن کریڈٹ کارڈ بھی جو ہے آرٹیزنس کو دلواتے ہیں بینک سے, اور اس کا انٹرسٹ سبوینشن اپ ٹو 7% 5 سال کے لیے ڈپارٹمنٹ کور کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس آرٹیزن بیس بہت بڑی ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بولا کوئی 3.5 لاکھ آرٹیزنس کشمیر کی وادی میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک بڑا سیکشن ہے, اور اس کو ریچ آؤٹ کرنا آف کورس از چیلنجنگ. لیکن ڈپارٹمنٹ میں یہ بولوں گا کہ جو ہماری پالیسی آئی اس نے ایک مینڈیٹ دیا, اس نے ہمیں آج کے ڈیٹ میں فنڈ فلو ٹو ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ بھی بڑھ گیا. تو اس وجہ سے جو ہے آج کی ڈیٹ میں ابھی ہم نے اس سال 2000 سوسائٹیز بنائے اور ان کو کوئی 10 کروڑ کے قریب جو ہے فائنینشیل اسسٹنس دی. اب ان دا کانٹیکسٹ آف 1 سوسائٹی 1 لاکھ مے بی اے اسمال اماؤنٹ, لیکن اب اس کو جب آپ دیکھیں گے پچھلے 2.5 سال میں ہم نے کوئی 20 کروڑ کے قریب فائنینشیل اسسٹنس آرٹیزنس کو دی. تو یہ جو ہے قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے. تو ہوپ فلی آرٹیزنس میں تو اس کی وجہ سے جو ہم نے تھوڑا سا فائنینشیل انجیکشن ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں دیا, تو اس وجہ سے جو ہے آج کی ڈیٹ میں ہمارے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں. تو ایک خوشائن بات ہے. تو ہوپ فلی ان کمنگ ایئرس اسی طرح اگر سپورٹ ملتا رہا آرٹیزنس کو تو یہ پھر سے جو ہے ان اونچائیوں کو سر کرے گی جو ماضی میں ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ. جی اب شاہ صاحب غالباً آج کے پروگرام کا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی ایک بیس ہے آرٹیزنس کی, کوئی 3-3.5 لاکھ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو اب ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ یا تو پڑھی لکھی نہیں ہے یا پھر کم پڑھی لکھی ہے. اب ان کو آن بورڈ کرنا, جیسے یہی ای پلیٹ فارمز پہ لانا یا ان کے ساتھ ماڈرن انٹرونشنز کی بات کرنا, اس کے لیے ان کو تیار کرنا کتنا ایزی ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ ایجوکیشنل کیپٹل کم ہے, ایزی تو نہیں ہے, یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے یہ ہم کانشیس ہے اس بات کے لیے کہ آرٹیزن پڑھا لکھا نہیں ہے, اور آرٹیزن کا کام ہے ایک پروڈکٹ بنانا. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ای کامرس پورٹل بنائے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ فوٹوگرافی کرے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ GST نمبر لے. تو کیا وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ تو یہ سارے سپورٹس, چاہے وہ اس کا پروڈکٹ شوٹ ہو, چاہے اس کا کیٹلاگنگ ہو, چاہے اس کا GST نمبر ہو, چاہے اس کا GST ریٹرن ہو, چاہے اس کا پیکیجنگ ہو, اور چاہے اس کا ڈیلیوری ہو, یہ سب جو ہے ای کامرس پلیٹ فارم کے حوالے سے پورا ایکو سسٹم ڈیولپ ہوگا. اور آرٹیزن کا کام یوں تو سوچت ہیکو تم کھوت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ. یہ کیا چھو؟ ایئرٹیل 5G پلس. اد کانٛہہ تہِ 5G کیازِ؟ خالی یہ ہے کہ پروڈکٹ بنائے اور اس کو ڈیزائنز میں ہیلپ کرے, باقی سسٹم ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تو اس وقت تب جا کے یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوگا. اگر ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ آرٹیزن سارا کرے گا تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس ای کامرس کو بنانا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے ایکسپرٹس کو ہائر کیا ہوا ہے تاکہ یہ پورا ہینڈ ہولڈنگ ہو, اور یہ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ڈو اے فیئر اینڈ ڈیسنٹ جاب. تو یہ کیا آلریڈی ہو رہا ہے یا پھر اس کے لیے مختلف جو کارخاندار ہیں ان کو آپ کو اپروچ کرنا ہوگا کہ میرا اس طرح سے یہ چیز ہے اینڈ آئی وانٹ
کہ یہ انٹرونشنز ہو یا مجھے ای پلیٹ فارم مجھے بنا کر دے دیجیے وغیرہ، یا پھر یہ آٹومیٹکلی ڈپارٹمنٹ آف اٹس اون سب کے لیے کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ 3 ورٹیکلز ہیں اس چیز کے، ای کامرس کے یوزولی 3 ورٹیکلز ہیں. ایک ورٹیکل یہ ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیٹ فارمز ہے، چاہے امیزون ہو، فلپکارٹ ہو، جو آرٹیزن جڑنا چاہتا ہے وہ جڑ سکتا ہے. دوسرا ورٹیکل یہ ہے کہ ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، وہ اپنا ای کامرس پورٹل اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اس کا خرچہ اپ ٹو 50% ڈپارٹمنٹ بیئر کر سکتا ہے. تو اس کو تو خرچہ ہی خالی ڈپارٹمنٹ بیئر کرے گا یا پھر ٹیکنیکل ایکسپرٹائز یا انٹرونشن بھی کر دے گا؟ اس صورت میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے خود آن ہز اون، ایک بزنس ہاؤس کرنا چاہتا ہے تو ہی از فری ٹو ڈو اٹ. اس کا 50% سپورٹ ڈپارٹمنٹ دے گا. اور تیسرا اور بہت امپورٹنٹ ورٹیکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارم ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرے فار آرٹیزنز، جس میں عام آرٹیزن جڑ سکے ہمارے ساتھ اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ دے. تو اسی لیے یہ جو ہے یہ 3 ورٹیکلز پہ مشتمل ہے جس کی میں نے تشریح کی. چلے شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. توحیدہ اختر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم سیکٹر ہے، اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، بٹ ضرورت اگر کسی چیز کی وہ یہ ہے کہ ہم جو ماڈرن اکانومی ہے، ماڈرن مارکیٹنگ ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں، ان سے استفادہ کر سکیں. تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کشمیر کے شال نے جس طریقے سے رول کیا ہے ماضی میں، پھر سے اس کو وہ ایک یونیک نش مل سکتی ہے. اور نہ صرف شال کو بلکہ ہمارے جو باقی پروڈکٹس ہیں ان سب کو بھی ایک نش مارکیٹ مل سکتا ہے، اور وہ ہماری جو گراس اکانومی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں.